السلام علیکم۔ پطرس بخاری کی کہانی سگریٹ نوشی کے نقصانات۔ سگریٹ نوشی ایک ایسا شوق ہے جو شوق نہیں سزا ہے۔ پہلا کش لیتے ہی انسان کو شاعر بننے کا گمان ہوتا ہے، ہی فلسفیانہ خیالات کا ہجوم امٹ آتا ہے۔ تیسرا کش لیتے ہی دل میں سیاست کی آگ بھڑکنے لگتی ہے۔ چوتھے کش پر انسان خود کو دنیا کا استاد سمجھنے لگتا ہے۔ یوں سگریٹ کے دھوئیں میں عقل دھیرے دھیرے تحلیل ہو جاتی ہے اور پینے والے کو لگتا ہے کہ میں بڑا ذہین ہوں، حالانکہ قریب بیٹھا ہر شخص کھانسی گن رہا ہوتا ہے۔ کسی نے فرمایا سگریٹ نوشی وقار کی علامت ہے، مگر حقیقت میں یہ وقار کی بربادی کی ابتدا ہے۔ سگریٹ نوشی اکثر اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہم آگ سے کھیلتے ہیں بغیر خوف، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ آگ سے جلتے ہیں۔ جلتی ہے جیب، جلتی ہے صحت، جلتی ہے زندگی، اور پھر بھی مطمئن رہتے جیسے کوئی کارنامہ ہو۔ ان کے خیال میں دھواں شخصیت کو پرسکار بناتا ہے، مگر دوسروں کے نزدیک وہ دھواں صرف بدبو پھیلاتا۔ جہاں وہ بیٹھے کمرہ ایسا لگتا جیسے بھٹی، مہمان کھانستے، بچے روئے، گھر والے پریشان، مگر سگریٹ نوشی پھر بھی مطمئن ہو کر کش پہ کش لگاتے۔ سگریٹ نوشی کے سب سے بڑے نقصان میں صحت پہلی قربانی۔ کھانسی کا طوفان، سانس کی تنگی اور سینے کی جلن۔ ڈاکٹر کہتے ہیں پھیپھڑے کمزور ہو جاتے ہیں، دل تھک جاتا ہے، مگر سگریٹ نوش کہتے بھائی مزہ ہی کچھ اور ہے، وہ مزہ جو چند لمحوں کا مگر نقصان عمر بھر کا۔ کبھی کھانستے کھانستے چہرہ سرخ، کبھی سانسیں رکنے لگتی، مگر پھر بھی کش لگاتے اور کہتے آخری سگریٹ، یہ آخری سگریٹ۔ ہر دن 10 بار دہرائی جاتی اور کبھی ختم نہ ہونے والی فلم کی طرح چلتی۔ آخر کار جیب خالی اور صحت برباد، مگر شوق قیام۔ سگریٹ نوشی کا دوسرا بڑا نقصان جیب کی تباہی ہے۔ سگریٹ نوشی دن رات حساب لگاتا، بجٹ کیسے چلے، چاول کم، آٹا کم، مگر سگریٹ کبھی نہیں کم۔ اگر جیب خالی ہو تو دوستوں سے مانگ لیتے، نہ ملے تو دکاندار کے سر پر کھڑے ہو جاتے۔ یوں سگریٹ کے لیے عزت اور شرم بھی قربان، گھر والے تنگ، بیوی پریشان، مگر سگریٹ لازمی چاہیے۔ یہ عادت ایسی ہے کہ دنیا کا نظام بھی رک جائے، مگر سگریٹ نوش کا دل مطمئن رہے، اور جب تک دھواں، ایسا دھواں جو بظاہر خوشی مگر حقیقت میں زہر۔ سگریٹ نوشی کا تیسرا بڑا نقصان تعلقات میں درار پیدا کرنا۔ دو صاحب مل کر بیٹھے تو سگریٹ نوشی لازمی، نہ ملے تو موڈ خراب، نہ چہرے پر مسکراہٹ، اگر کوئی دوست منع کرے تو ناراضگی۔ کہتے ہیں بھائی دوستی اپنی جگہ مگر سگریٹ لازم۔ یوں سگریٹ آہستہ آہستہ رشتوں پر بھاری پڑ جاتی۔ بیوی کہے چھوڑو تو شوہر فلسفہ جھاڑنے لگتا، کہتا ہے کہ سگریٹ میرا ساتھی ہے، تم سمجھتی نہیں۔ بچے دیکھ کر پریشان ہوتے، مگر باپ مطمئن۔ یوں گھر کا سکون بھی دھوئیں میں تحلیل ہو جاتا۔ سگریٹ نوشی کے نقصانات صرف جسمانی یا مالی نہیں ہوتے، انسان کی شخصیت پر بھی عجیب سا دبا پڑ جاتا۔ جہاں جاتا لوگ پہلے ہی بدبو محسوس کرنے لگتے، کپڑوں پر دھواں، بالوں میں دھواں، ہاتھوں میں ہوا نہیں بلکہ چلتا پھرتا سگریٹ خانہ لگتا۔ لوگ پاس بیٹھنے سے کتراتے، مگر وہ بے خبر سوچتا ہے کہ میں شخصیت کا جادو ہوں۔ سب حیران ہیں، حالانکہ سب ناک پر رومال رکھ کر سانس روکتے۔ یوں عزت بھی گھٹتی، وقار بھی زمین میں، مگر سگریٹ نوش کہتا دنیا جلے مجھے کیا۔ سگریٹ نوشی کا ایک بڑا نقصان وقت کا ضیاع ہے۔ جس کے بعد سگریٹ نہ ہو وہ بے چین، کام چھوڑ کر دکان کی طرف دوڑنے لگتا ہے، میٹنگ ادھوری چھوڑ کر دیتا ہے، کلاس سے نکل جانا لازمی۔ یہ وقت جو قیمتی خزانہ ہے دھوئیں میں ضائع۔ لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں مگر سگریٹ نوش پیچھے رہ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کش لینے سے ذہن تازہ ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ذہن بھی الجھ جاتا ہے، یادداشت کمزور، سوچ بکھری اور فیصلہ کرنے کی طاقت کم۔ آخر کار وقت ہاتھ سے نکل جائے اور ہاتھ میں سگریٹ۔ سگریٹ نوشی کا ایک نقصان ماحول میں بھی نمایاں ہوتا ہے۔ جہاں سگریٹ نوش بیٹھے وہاں دیواریں پیلی ہو جاتی ہیں، کھڑکیوں پر دھوئیں کی تہ، پردوں پر بدبو چھا جاتی ہے، یہاں تک کہ کتابوں کے اوراق بھی زر پڑ جاتے ہیں۔
یوں گھر کی رونق بھی دھوئیں کی نظر ہو جاتی ہے۔ مہمان آتے تو حیران ہوتے، یہ مکان ہے یہ بھٹی؟ گھر والے شرمندہ، مگر سگریٹ نوش مطمئن رہتا، کہتا ہے یہ تو محفل کی شان بڑھانے والا دھواں ہے، حالانکہ حقیقت میں خوشبو نہیں بلکہ زہر ہے۔ یوں ماحول بھی برباد، صحت بھی ختم۔ سگریٹ نوشی کا ایک بڑا نقصان انسان کی نیند بھی ہے۔ رات کو سونے جائے تو سگریٹ کے بغیر نیند غائب، بستر پر کروٹیں بدلنے لگتا ہے، بیوی بھی تنگ، آخر اٹھ کر سگریٹ سلگاتا اور سکون لینے کی کوشش کرتا۔ یوں سکون کی تلاش میں سکون مزید دور نکل جاتا، آنکھیں سرخ، چہرہ پیلا اور نیند کا توازن بگڑ جاتا۔ صبح وقت جائے تو آنکھیں بوجھل اور دماغ تھکا ہوا، کام کاج میں دلچسپی کم، غلطیاں بڑھ جاتی ہیں، صاحب ناراض، ساتھی پریشان، مگر سگریٹ نوش مطمئن رہتا ہے، کہتا ہے یہ سب قسمت کی کھیل ہے، سگریٹ نہیں۔ سگریٹ نوشی کا ایک اور نقصان نئی نسل پر ہے۔ بچے باپ کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ اچھا، وہ دھوئیں کا وقار، کش کو بہادری سمجھتے، یوں عادت کھیل ہی کھیل میں اگلی نسل کو منتقل ہو جاتی ہے۔ ماں روکتی مگر کہتے باپ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یوں سگریٹ محض ایک شوق نہیں بلکہ وراثت بن جاتی ہے۔ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، سگریٹ ہاتھ میں لازم، یوں معاشرہ ایک نہ ختم ہونے والا زنجیر میں جکڑا، جہاں ہر کش اگلی نسل کو نقصان ثابت ہوتا، اور یہ نقصان پوری قوم کی بنیاد ہلا دیتا۔ سگریٹ نوش کا سب سے بڑا نقصان موت کی رفتار بڑھانا۔ ڈاکٹر بار بار سمجھاتے یہ زہر ہے، دوا نہیں، مگر سگریٹ نوش کہتا زندگی لمبی ہو یا چھوٹی، اہم یہ ہے کہ کش کے ساتھ مزہ آتا رہے۔ یوں موت کو بھی اس فلسفے میں لپیٹ دیتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ موت قریب تر ہو جاتی ہے، پھیپھڑے کمزور، جلد بیمار، جسم تیزی سے ٹوٹنے لگتا، مگر سگریٹ نوش کو لگتا ابھی جوان اور طاقتور۔ یہ دھوکہ آہستہ آہستہ زندگی کا چراغ بجھا دیتا، اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ انجام اتنا قریب کیوں۔ سگریٹ نوشی کا دوسرا بڑا نقصان سماجی تنہائی ہے۔ دوست کترانے لگتے ہیں، رشتہ دار دور ہو جاتے ہیں، دفتر میں ساتھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کمرہ خالی رہتا، یوں سگریٹ نوش خود کو اکیلا اور ادھورا محسوس کرتا، مگر پھر بھی کش لگا کر تسلی پاتا۔ ایسا لگتا دھواں ہی ساتھی ہے، باقی سب دھوکہ۔ حالانکہ حقیقت یہ کہ دھواں رشتہ توڑ دیتا ہے، لوگ عزت کھو بیٹھتے ہیں، وقار مٹی مل جاتا ہے۔ یوں سگریٹ نوشی تنہائی، بیماریوں اور غریبوں کا امتزاج ہے، آخرکار انسان کو اندھیری قبر کے حوالے کر دیتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا سگریٹ خوشی نہیں، زہر ہے۔ یہ زہر آہستہ آہستہ جسم اور روح کو بھی کھا جاتا ہے۔ جو شخص یہ سوچ کر سگریٹ سکون دیتا ہے، وہ دراصل دھویں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ حقیقت سے فراز، سگریٹ کوئی ساتھی نہیں، یہ دشمنی کا دوسرا نام۔ یہ دشمنی جیب، صحت، رشتوں اور عزت سب سے کرتی ہے۔ پطرس بخاری کے لہجے میں یہی کہنا کافی ہے کہ بھائیوں سگریٹ چھوڑ دو ورنہ زندگی چھوڑ جائے گی، کچھ سوچو، کچھ بدلو، ورنہ دھواں ہی نصیب ہوگا۔ یہی نصیحت، یہی سبق، یہی تحریر کا حاصل ہے۔